نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 151 اور 152 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. وما کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولا ایک عظیم الشان رسول منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم تاکہ تم کو پاک کر دے، ویعلمکم الکتابہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی یعنی قرآن مقدس کی، والحکمت اور اسرار اور رموز سکھاتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا جو تم نہیں جانتے، تعلمون جو تم نہیں جانتے. فاذکرونی بس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور نہ شکری نہ کرو. یہاں اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا، یعنی یہ کاف کس کے لیے ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو توجیحات لکھی ہیں. فرمایا ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو قبولیت بخشی ہے، تو یہاں سے مراد یہ کاف اس تشبیہ کے لیے ہے. دوسرا، قبلہ کی بحث چل رہی تھی تو یہاں بھی تشبیہ کے لیے اللہ نے فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ تحویل قبلہ کر کے میں نے تمہیں عظیم قبلہ عطا فرمایا ہے، عظمت والا قبلہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح میں نے تمہیں عظیم الشان ایک امت محمدیہ عظیم الشان رسول بھی عطا فرمایا ہے. اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو اذکرونی سے ملا کے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عطا فرمائی ہے، تو ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی تمہیں عطا فرمایا ہے. تو یہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ان کا پسندیدہ یہی ہے، وہ یہی فرماتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت بعض مفسرین کلام حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں اس میں قریش کو خطاب ہے، اور لوگ ان کے تابع ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا اے ابراہیم ہم تم کو امام بنائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ میری اولاد اولاد کو بھی امام بنائیے. تو اللہ نے اس دعا کو قبولیت بخشی، اور قریش کو تمام عالم تابع کر دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث فرما دیے، ان میں بھیج دیے اور اتمام نعمت کر دی. تو یہاں امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابراہیم کی دعائیں دو تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ پہلی دعا تھی، اور دوسری دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا. تو یہ چونکہ پہلے امت آ چکی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، تو اس لیے فرمایا کما ارسلنا، جیسا میں نے تمہیں قبلہ عطا فرما دیا عظمت والا، ایسی میں نے تم میں رسول مبعوث فرما دیا عظمت والا، جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، جس سے زیادہ عظیم کوئی اور ہے نہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا، قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر تزکیہ کو بعد میں ذکر فرمایا، یہاں پر تزکیوں کو پہلے ذکر فرمایا، تعلیم کتاب کو بعد میں ذکر فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ایک راز پنہا ہے کہ پہلے وہاں پر جو کیا وہ محل دعا تھا، اور محل دعا میں پہلے تعلیم کتاب آنی تھی، پھر مقصد کو بعد میں تذکر کیا کرنا تھا کہ یا اللہ یہ چیز عطا فرما، پھر بعد میں مقصد بیان کرنا تھا کہ اس مقصد کے لیے عطا فرما. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی
اولاد مانگ رہے ہیں اور مقصد اولاد بھی بتا رہے ہیں، اللہ تاکہ نیک ہو، تیری عبادت کر سکے۔ تو اسی طرح حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مانگ رہے تھے کہ تعلیم کتاب دے، مقصد کیا تھا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے، اور یہاں مبعوث ہو چکے ہیں، تو اب مبعوث ہو چکنے کے بعد مقصد غرض و غایت کو پہلے بیان فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیں، صاف کر دیں، رذائل سے، کبائر سے، گناہوں سے، یہ غلاظتوں سے پاک کر کے ان کے دل آئینہ کی طرح کر دیں، جس میں جو چیز بھی ہو وہ نظر آئے، یعنی اللہ کی رحمت کا عکس ان کے چہروں، ان کے دل سے منعکس ہو کر ان کے اعمال میں نظر آئے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے ہم نہیں جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وضو کا طریقہ، نماز کی رکعات، تعداد، یہ تمام چیزیں، روزہ کب سے کب تک کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ تمام جتنی عبادات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ میں گئے تو شاہ نجاشی کو بھی یہی فرمایا تھا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، عزت حیا تھی نہیں، ہم نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے ہمیں آ کے بتایا، تو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو سکھائے۔ آگے پھر تہذیب نفس کے بارے میں پہلی چیز فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کہتے کس کو ہیں؟ ذکر اصل میں دل میں یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور زبان کثرت کے ساتھ، یعنی ادا چکے یہ زبان سے ہوتا ہے، تو زبان کے ذکر کو ذکر کہنے لگے، زبان کی حرکت کو، چونکہ زبان ترجمان ہے دل کی، تو دل کی کے یاد کرنے کے، دل کی کیفیت کو ذکر کہتے ہیں، اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ تو یہ عرفاً یہ مشہور ہو گیا کہ زبان سے ذکر کرنا یہ ذکر ہے، ورنہ زبان سے ذکر، عمل، کام سے فَاذْكُرُونِی، تو یہ تمام طریقے ذکر کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، تو یہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اس کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، وہ جو ذکر کی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے چلو ایک عضو کو تو اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے، وہ تو ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اور میں اللہ نہیں فرماتے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو پھر اللہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں، تو مطلب جب میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا تو مجھے پتا ہے اللہ بھی مجھے میرا تذکرہ وہ اعلیٰ اعلیٰ میں فرما رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر اللہ کی تفسیر یوں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی ہی زیادہ ہو۔ اسی طرح حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہو، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلایا اگرچہ بظاہر اس کے نماز روزہ تسبیح وغیرہ زیادہ ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل
اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کے فضائل کو بے شمار ہیں۔ حضرت ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، میں ذکر قلبی وہ ہے کہ اپنے لطائف باطنیہ کو اور اپنے جمیع قواعد ادراکیہ کو اس کی طرف متوجہ کر دے، یعنی وہ حواس جس سے سمجھ اور فہم والے ہیں ان کو اللہ کی طرف ایسا محو کر دے، ایسا کہ اپنے آپ کو بھول جائے، خواہ وہ نفی و اثبات سے ہو یا مراقبہ سے ہو یا شیخ کی نظر سے ہو، جس بھی وجہ سے ہو، پھر اس کی حالات ایسے ہوں جس طرح ممکنات میں ایک کا اثر دوسرے کے حال پر ہوتا ہے، جیسی مٹی پھول کی صحبت سے معطل ہو جاتی ہے، لوہا آگ کی صحبت سے اخگر ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر اس کا وہ ایسے ہو جائے کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہ رہے، سب کچھ اللہ کا ہو جائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو اس کو حدیث شریف میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں پھر جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں مسکہات ہو جاتا ہوں اس کی زبان۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، اللہ کی کیفیت کیا ہے، ہماری چونکہ ذہن میں آ نہیں سکتا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ ان اعضاء سے پاک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے تقریب ذہن کے لیے یہ بتایا کہ پھر اللہ آپ کے ہاتھ ہو جاتا ہے، پاؤں، یعنی پھر ہاتھ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا